السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 213 سے 216 تک آج کا ہمارا سبق ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیل آ چکی، آپس کی ضد کی وجہ سے پھر جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ نے انہیں اپنے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوری ہسٹری بتا رہے ہیں کہ دراصل جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اس وقت سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ توحید پر تھے، ہدایت کے راستے پر تھے۔ تو خالص توحید کا سب طرف پرچم لہراتا تھا۔ دنیا کی ابتدا خالص توحید سے ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین یعنی توحید پر تھے، اور ایک ہی دین کی پیروی کرتے تھے، وہ اسی دین توحید کی پیروی کرنے والے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک سارے لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن اس کے بعد شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ ان کے اندر اختلاف ہو گیا، یعنی اختلاف کہ لوگ الگ الگ ریلیجس میں بٹ گئے، کوئی کہنے لگا ہم صحیح ہیں، کوئی کہتا ہے ہم صحیح ہیں، کوئی کہتا ہے ہم صحیح ہیں۔ دراصل نوح علیہ السلام جب دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جب بھیجا رسول بنا کر، تو انہی کے وقت سے ہی شرک ایجاد ہوا، یعنی نوح علیہ السلام کے آنے سے کچھ سال پہلے سب سے پہلے جو رسول بنا کے بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کے ازالے کے لیے خاتمہ کرنے آئے تھے، یعنی کہ شرک کا جو سب سے بڑا انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، اسی کے خاتمے کے لیے نوح علیہ السلام آئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ 5 تھے۔ پہلا ود، دوسرا سوا، تیسرا یغوث، چوتھا یعوق، 5واں نصر۔ دراصل یہ 5 جن کی بت پرستش کی جاتی تھی، یہ اس وقت کے نیک لوگ تھے۔ ایجاد کہاں سے ہوا، کیسے ان کی پرستش کی جانے لگی؟ تو دراصل اس کے پیچھے کی تاریخ اسلام میں بھی آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت کے نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، توحید والے تھے، یہ بہترین لوگ تھے۔
لیکن جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم اپنے جو بہترین لوگ ہیں، بہترین جو ہمارے گزر چکے ہیں سلف، تو ہم ان کے کیا کرتے ہیں، تصویریں بنا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کی تصویریں دیکھ کر کے ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارے زمانے کے اچھے لوگ تھے، اور جیسے اچھے اچھے کام یہ لوگ کرتے تھے تو پھر ویسی اچھے اچھے کام ہم بھی کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی جو خرابی جو آئی وہ تصویریں بنا کر آئی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تصویریں بنانے سے روکا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری اس میں حدیثیں بھی آئی ہیں کہ تصویر بنانا اور اس کو بنانے والے پر بھی سخت ترین عذاب ہے۔ یعنی ایک جیتی جاگتی انسان تصویر اپنے گھر میں لگاتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ انسانوں کی، کسی مخلوق کی، کسی جانور کی تصویریں کوئی لگاتا ہے تو اس گھر میں فرشتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ یا جو کوئی اس تصویر کو بناتا ہے اس کے اوپر بھی سخت وعید ہے۔ یعنی کوئی ایک شخص کسی جیتے جاگتے انسان کی تصویر پینٹنگ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی سخت وعید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے جو شرک ایجاد ہوا وہ تصویروں کی وجہ سے تھا۔ تصویر بنائی گئی تھی ان لوگوں کی، اس کے بعد پھر جب ان کی تصویر بنائی گئی تو تصویر بنانے کے بعد کیا ہوا کہ جنہوں نے تصویر بنائی تھی پھر اب وہ لوگ تو فوت ہو گئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد جو ان کے اب بعد والے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جن کی تصویریں ہمارے یہاں لگی ہوئی ہیں یہ بہت معزز لوگ ہیں، بہت بہترین اور بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تصویریں تو خراب ہوئی جا رہی ہیں، اب ان کے ہم لوگ اسٹیچو بنا لیتے ہیں، مجسمے بنا لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے ان کے بت بنا دیے، اسٹیچوز بنا دیے، اب وہ لوگ بھی فوت ہو گئے۔ اب جو ان کے بعد والے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو یہی شاید ہمارا بت ہے، ہمارا معبود ہے، یہ بت جو ہمارا معبود ہے۔ شیطان جو کہ پیچھے لگا تھا نا، اس نے تو وعدہ ہی کیا تھا اللہ ہم آپ کے بندوں کو بہکائیں گے، ہر طرف سے ان کے راستے میں ہم بیٹھیں گے۔ تو شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا، اب جو بعد والے تھے کہ انہی کی ہی عبادت کرنے لگے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی ہی عبادت کرنے لگ گئے۔ کسی نے ان کو کچھ کہا، کسی نے ان کو کچھ کہا اور کسی نے ان کو کچھ کہا۔ اسی لیے تصویر سازی کی بہت سخت وعید ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں خبر دی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں مجسمے یعنی کہ بت یعنی سٹیچوز ہوں یا تصویر ہو۔ ترمذی 2805۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی ہی ہے 1751 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تصویر بنائی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مصور اس میں روح پھونک دے، یعنی تصویر بنانے والا اس بنائی ہوئی تصویر میں روح پھونک دے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ جس نے کسی کی قوم کی بات کان لگا کر سنی حالانکہ وہ اس سے بھاگتا ہو، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی جاندار مخلوق کی، جس میں جان ہوتی ہے، جس میں اینیملز ہوتے ہیں، یعنی کسی کے یا کسی انسان کی یا کسی جانور کی تصویریں لوگ بناتے ہیں، تو اس شخص کو قیامت کے دن اس بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالنا پڑے گا، اور وہ ڈال تو نہیں سکتا نا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے 2238 میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کی قیمت، یعنی کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس کے متعلق، یعنی کہ کسی حدیث کے متعلق ان سے کوئی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور باندی کی قیمت، یعنی باندی کی کمائی ہوئی پیسوں سے منع فرمایا ہے، اور گدوانے والیوں سے اور گودنے والیوں سے اور سود لینے والوں سے اور سود دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت آئی ہے۔ تو یہاں تصویر بنانے والے پر لعنت ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث 2238۔ تو ساری چیزوں پہ، ان تمام چیزوں پر لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے 5950 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں پر سخت سے سخت تر عذاب ہوگا۔ تو یہ عذاب اس لیے ہوگا کیونکہ وہ تصویریں بناتے تھے، تصویریں بنا کے رکھتے تھے۔ اور دیکھیے، تصویر بنانے کو سارے تصویر بنانے کو میں نہیں منع کر رہی ہوں، لیکن جو لوگ آرٹ اور کلچر کے نام پر شوقیہ ڈرائنگ اور طرح طرح کے لوگ اس طرح سے ان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ شوقی انداز میں کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی چیز کی مجبوری ہوتی ہے، سخت مجبوری ہوتی ہے، تب تو وہ دوسری بات ہے کہ انسان فوٹو کھینچا لے کہ اس کے بغیر پاسپورٹ نہیں لگ رہا ہے یا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اپنی ٹھیک ہے فوٹو کروا لے۔ اب لیکن جگہ جگہ سیلفیز کھینچ رہی ہیں، اسٹیٹسوں پہ ڈالی جا رہی ہیں، اور اپنے ڈرائنگ اور طرح طرح کے پینٹنگ جو ہو رہی ہے، تصویر میں کسی کے فیس بنا کے اتنا انسان اس قدر شوق سے اور ناز سے بتاتا ہے، یہ میری بیٹی نے بنائی ہے، دیکھو پورا فیس پورا اتار کے رکھ دیا ہے، اور پورے کے پورے ڈرائنگ ایسے زبردست بنائی ہے نا، لیکن اس پر تو وعید ہی آئی ہے۔ لیکن ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، کوئی اسکول کا پروجیکٹ ہے، اس کے بغیر اب کام نہیں چل سکتا ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ پھر اس کے لیے تھوڑا سا عذر ہے۔ لیکن کسی کا کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کچھ بھی کوئی سچویشن نہیں ہے، پھر بھی وہ شوقی انداز پہ ایسی تصویریں بنا رہا، کسی انسان کی تصویر ہے، کسی جاندار یعنی کہ مخلوق کی تصویر ہے، تو پھر اس کی پکڑ ہے، پھر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور علماء کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ اگر کوئی انسان جیسے کہ سینری وغیرہ بناتا ہے تو شاید اس میں کچھ رخصت ہے، لیکن واللہ عالم۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سامنے حدیثیں صاف طور پہ موجود ہیں، تو ان حدیثوں کا سامنے رکھتے ہوئے پینٹنگ ڈرائنگ میں انسانوں کو نہیں بنانا چاہیے یا جانوروں کو نہیں بنانا چاہیے، جو جاندار چیزیں ہیں جن میں جان پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو نہ بنائے۔ اور آج کیا ہے، اس کو آرٹ اور کلچر کا نام دے کے بڑا بڑا اس کے لیے ایگزیبیشنس لگتی ہے اور تمام طرح کے اس میں کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی کہ جو بت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ ود الجندل میں نبی کلب کا بت تھا، سوا بنی مزہل کا، یغوث بنی مراد کا، اور شاخ بنی غطفہ کا جو وادی عجوف میں قوم کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنی ہمدان کا بت تھا، نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالقلاع کی آل میں سے تھے۔ یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ بخاری کی حدیث 4920۔ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہی بت پرستی سٹارٹ ہوئی، تصویروں سے ہی۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان اس طرح کے جرائم سے بچے، کہ جو ایجاد کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا، اور ایجاد کرنے والے کون تھے؟ کہ تصویر بنانے والا، تصویروں سے شروع ہوا یہ جو ہے بت پرستش کا جو کام ہے، اس کے بعد بت بن گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کے چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس طرح کی چیزوں سے، تمام طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی تصویر سازی سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے نا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے معنی کیا ہیں؟
کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اسلام میں آپ کو ہو سکتا اپنی خواہشاتوں کی بھی قربانیاں دینی پڑیں، اور بچوں کو بھی سمجھانا پڑ جائے، ان کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا ایک آپ شوقیہ، ایک آپ خواہشات کی وجہ سے تصویریں نہ بنائیں، اور تصویریں بنائیں تو پھر ایسی چیزوں کی بنائیں جس میں جان نہیں ہے۔ جاندار کی تصویر بنانے سے بچے، اور بچے اگر آج کل کیا ہے چلن ہمارے کیا کہ لوگ زیادہ تر کس چیز کی فوٹو کھینچتے ہیں نا، سیلفی بہت کھینچتے ہیں بنا مقصد، مطلب کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اچھے لباس پہنا تو سیلفی ہے اسٹارٹ۔ کتنے لوگ بچے آج کل اسی میں مبتلا ہیں، سیلفی اور سیلفی اور سیلفی، بنا فائدے بنا مطلب لوگ فوٹویں کھینچ رہے ہیں۔ تو فوٹویں زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے انسان کو، فوٹو کھینچنے سے بھی بچنا چاہیے انسان کو۔ تصویر ہے یا تصویر کشی، فوٹوگرافی یا طرح کی تمام جو چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں، ان تمام طرح کے انسان کو اس طرح کے گناہوں سے بچنا بھی چاہیے۔ تو بہت سخت ترین عذاب ہے۔ مسلم میں بھی، صحیح مسلم میں بھی آتا ہے 2107 میں، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے میں اللہ کی تخلیق یعنی کہ بنائی ہوئی چیزوں کی برابری کرتے تھے۔ تصویر ہے، جو اسٹیچوز ہیں، یہ سب کیا ہے، ایک طرح سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اتار دینا، پینٹنگ بنانا، ڈرائنگ کرنا، بت اور بہت سے لوگ ایسے کالج اور اسکول بھی کھلے ہیں نا کہ لوگ بچوں کو اسٹیچوز بھی بنانا سکھاتے ہیں، طرح طرح کی آج ٹریننگ کالج کھل چکے ہیں۔ تو ہر جو پینٹر ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی تصویر کے بدلے میں ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے اس پینٹر کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 2225 222 اور 5۔ تو بہت ڈراوے والی حدیثیں ہیں، اور بہت زیادہ تقوی کی ضرورت ہے ہم سب کو، کیونکہ دیکھیے کتنا بڑا جرائم شروع ہوا نا۔ شرک کہاں سے آیا؟ شرک آیا ہی ادھر ہی سے، تصویر سازی سے۔ اسی لیے بڑی بڑی وعید ہے کہ تصویریں نہ کھینچی جائیں بنا فضول کی، کوئی مطلب نہیں، اور بس آج معاشرے میں تصویر ہے یا پینٹنگ ہے یا فوٹوگرافی ہے بے انتہا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک ضرورت کے تحت، ایک جو ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تو اس کے تحت انسان فوٹو وغیرہ کھینچ لے۔ بے ضرورت فوٹو کھینچنا، بے ضرورت ڈرائنگ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ پھر اللہ کی ناراضگی اور غضب کی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا تھے؟ ایک ہی امت تھے، لیکن وہ سب کیا ہوئے؟ آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہے، اس لیے ہوا کیونکہ وہ جو بھی اپنے ماننے والے تھے، پیروکار کسی کی بھی عبادت کرنے والے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم درست دین پہ ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس انحراف کے اس لیے ہوتا ہے کہ بغض اور عناد سے بنتا ہے۔ تو ان میں جو اختلاف ہی اس لیے آیا، لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ایک اللہ کے دین کو چھوڑ کے الگ الگ بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن جو صحیح طریقہ تھا، جو صحیح چیز تھی، وہ کیا تھی؟ قرآن اور سنت۔ اس وقت کی بھی جو کتاب تھی وہی اللہ کی جو کتاب تھی، وہی ایک دین تھا، صحیح دین تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی اختلاف کیا تھا، اور اسی اختلاف کی وجہ سے ہلاک وہ ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2476 میں آئے۔ تو یہاں پہ آئے دیکھیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، یعنی پہلے کی جو امتوں میں لا علمی کی وجہ سے انہیں باہمی حسد اور ضد اور سرکشی کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ آپس میں حسد، ضد، سرکشی، لا علمی، جہالت اور
اندھا پیروی، بلائنڈ فالوونگ، لیڈر کی بلائنڈ فالوونگ، جیسے کہتے نہیں ان بھکت ٹائپ کا لوگ. تو اس طرح کے جو لوگ تھے وہ آپس میں پھر اختلاف پیدا ہوا، جس سے لوگ فرقوں میں بٹ گئے، وہ گمراہ ہو گئے. اب اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب جو لے کر ان کے پاس نازل فرمایا، تو پھر یہ ان کی اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ کتابیں بھیجی ہیں، اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب اور سنت دے کے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کا اختلافات دور ہو سکے. اب یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے. واللہ لا یہدی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ مائدہ آیت 16 میں، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ پہنچا دیتا ہے، ہدایت کے راستے پہ اس کو استقامت بھی دیتا ہے. لیکن جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، للک ہوتی ہے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس ہر ایک کو یہ نعمت مل جائے. تو نعمت انہی کو ملتی ہے جو اس راستے کے لیے وہ تڑپ رکھتے ہیں، للک لگتے ہیں. تو سارے کی ساری بات یہاں سے ایک سیدھی سی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، یعنی کہ توحید پر تھے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو تمام انسان اور شریعت الہی پر قائم تھے، کیونکہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام خود نبی برحق تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، شرک کی بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی. گویا مذہبی تاریخ کی روح سے انسانیت کا اصل مذہب توحید ہے، نہ کہ شرک. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے لوگوں میں اختلاف ہوا، پھر الگ الگ فرقے بھی بن گئے. جیسے آج لوگ ہندوز میں کہتے ہیں نا کہ ہمارا سب سے پرانا ریلیجیس ہے، تو سب سے پرانا تو دھرم کیا ہے؟ مسلمان کا ہے. شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پہ تھے، کیونکہ لوگوں کی تعداد کم بھی تھی. انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا تھا، گمراہی سے نہیں ہوا تھا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجا تھا. زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد میں توحید ہی قائم رہی. پھر اللہ نے نبی بھیجے، اور ہر بستیوں میں اللہ نے تمام بہت سارے پیغمبروں کو بھی بھیجا جو خوشخبری دیتے رہے اور ڈراوے ڈراتے رہے. اور ان کے ساتھ کتابیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری، نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی اتری. ہر دور میں پیغمبر آئے اور ہر دور میں وہ کتابیں لائے، شریعت لائے. کچھ پیغمبر پرانی ہی کتابوں کو یعنی پرانی شریعتوں کو لے کر آگے چلے، اور کچھ پر اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی عطا فرمائی. لیکن کچھ لوگوں نے ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوا ہے، کئی گروپ رہے، ضد ہٹ دھرمی اور اختلاف کی وجہ سے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا. تو خلاصہ یہ ہے آیت کا کہ آغاز انسانیت ہدایت کے ساتھ ہوئی تھی. اللہ نے رہنمائی کی، ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی، لوگوں کو ڈرایا بھی، کتابیں بھی لائے. اس کے باوجود لوگوں کے اندر اختلاف ہوا. اختلاف دین والوں میں ہوا، یعنی علم والوں میں بھی ہوا. تو لیکن آپ دیکھیں اختلافات اگر ہوتا ہے تو اختلافات دور کیسے کرتے ہیں؟ اگر اختلافات ہو رہا ہے، آج بھی ہمارے اندر اختلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر اختلافات ہو رہا ہے، تو ہر اختلافات کا جو کدھر لوٹانی ہے؟ قرآن اور سنت کی طرف لوٹا دینی ہے. جو بھی کچھ اختلاف جہاں پہ ہوتا ہے تو ہر اختلافات جس سے بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے تو ایک ہی قیمت پر، ایک ہی شرط پر. جب انسان قرآن و سنت سے جڑ جائے گا، قرآن کو تھام لے اور سنت کو تھام لے، تو وہ ہر قسم کے اختلافات سے بچ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہی تھا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے قرآن اور سنت کو. سب سے پہلے تو ہمیں کیا پکڑنا ہے؟ کس کے تھام لینا ہے توحید کو، ایک اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. توحید کو دانتوں تلے چبا لینا ہے، مطلب دانتوں تلے دبا لینا ہے.
ایسے پکڑ لینا ہے دانتوں سے کہ توحید نہ چھوٹے، ہماری جانیں جائیں تو جائیں، توحید ہمارے جسم سے نہ نکلے، ہمارے روم روم میں، ہمارے دل میں، ہمارے ہر جگہ، زبان پہ، ہر جگہ توحید ہو، اور پھر قرآن اور سنت پہ انسان جم جائے، ڈٹ جائے، تو کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ چاہے جتنے بھی لوگ دنیا میں اختلافات کریں اور گمراہ ہو جائیں اور تمام طرح کی لوگ باتیں کریں، اور پھر آپ لوگوں کو بتایا بھی یہی تھا، کئی بار بتا چکے ہیں کہ ایسا بھی ایک فتنہ اٹھا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اٹھا تھا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے جسم اور روح سمیت اٹھا لیا تھا، تو پھر ایسا فتنہ اٹھا کہ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ قریب 100-200 سال کے بعد ایسا ہوا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی 300-400 سال کے بعد بھی ایسا ہی فتنہ اٹھا، 400-500 سال کے بعد، کہ اب اگر کوئی ان چاروں امام میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ لوگوں میں ایسا فتنہ اٹھا ہے آج بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چاروں امام تو انہوں نے کس چیز کی پیروی کی نا؟ قرآن اور سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ ہاں، وہ فقہی مسائل کچھ اور ہیں، اگر فقہی مسائل میں اگر کوئی انسان جو ہے جھینگے کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، لیکن وہ جہنم کا باعث نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جانے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان آمین زور سے بولتا ہے یا دھیمے سے بولتا ہے، وہ جہنم میں نہیں چلا جائے گا۔ اگر کوئی انسان جو ہے رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ جہنم میں نہیں چلا جائے گا۔ جہنم میں تو رسید اس لیے ہوگا کیونکہ وہ توحید پہ نہیں تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے رسول کی پیروی نہیں کی، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھا۔ اختلافات کی وجہ سے لوگ آج قرآن اور سنت سے دور ہو گئے، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے فرقے سے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا دے، پتہ نہیں کیا سمجھا دے، اس لیے لوگ ایسے فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ آج بھی لوگ بالکل جاہل طبقے میں ہم مسلمان جی رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کا دور ہی چل رہا ہے اب آج کل، تو سمجھ لیجئے۔ پھر وہی بات ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علم کی روشنی اور علم کا نور عطا فرمائے۔ لیکن کچھ عرصے سے تقریباً 20-25 سالوں سے علم پھر بھی پھیلا ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، زمانہ جاہلیت ہی چل رہا تھا، تو وہی دور پھر چل رہا زمانہ جاہلیت کا۔ تو چاروں امام میں سے کسی کی بھی پیروی کر لے انسان تو وہ حق پر ہے، کوئی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ چاروں امام نے اتباع ہی اسی کی کہ قرآن اور سنت کی، کوئی الگ سے وہ دین نہیں لائے تھے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اگر کسی نے چاروں امام کی پیروی نہیں کی اور صرف قرآن و سنت کی پیروی کی تو وہ گمراہ ہے۔ تو گمراہ نہیں ہے، جو بھی کوئی قرآن و سنت کو فالو کرے گا تو سمجھ لیے اس نے گویا چاروں امام میں سے کسی نہ کسی ایک کی ضرور پیروی کی ہے۔ تو توحید پر ڈٹ جائے اور قرآن و سنت کو تھام لے، پھر کوئی بھی امام کو پکڑنا ہے وہ پکڑ کے رکھ لے، پکڑ کے ان کی پیروی کر لے، ٹھیک ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ بھی حق پہ تھے۔ اور لیکن چاروں امام میں سے سب نے وصیت یہی کی کہ میری کہیں بھی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا جائے تو میری جو کہیں بھی بات ہے نا اس کو تم لوگ کنارے رکھ دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لینا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے عالم جو چاروں امام تھے وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں کی۔ کسی نے زہر کے پیالے پینا پسند کیا لیکن اس نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا۔ تو ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اور امام میں سے ایک امام تھے، امام شاید حنبل تھے، تو ان کو کہا کہ آپ قرآن کو کہہ دیجئے یہ قرآن مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم قرآن کو مخلوق تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب وہ اس وقت کے بہت بڑے امام تھے، اگر وہ کہہ دیتے تو پھر لوگ کہتے پھر قرآن کو پھر بدل بھی دیتے، سب کچھ کر دیتے، پتہ نہیں پھر کیا سے کیا ہو جاتا۔ انہوں نے ہر طرح سے تکلیفیں اٹھائیں اور خون اور ہر طرح سے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اپنی انہوں نے جان تک دے دی، لیکن انہوں نے اس چیز کے لیے وہ راضی نہیں ہوئے۔ تو چاروں امام کی قربانیاں بھی بہت بڑی بڑی تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے تو بلند کیے۔ لیکن اگر اب یہ کوئی کہہ دے کہ چاروں امام کی اگر کوئی پیروی نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہے، تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ جو چاروں امام ہیں انہوں نے پیروی ہی اسی چیز کی قرآن اور سنت کی پیروی کی نا،
قرآن اور سنت کو انسان پکڑ لے، تھام لے، پھر جس بھی چاہے امام کی پیروی کر لے، امام شافعی کی کر لے، امام احمد کی کر لے، امام حنبل کی کر لے، کسی کی بھی کر لے، امام ابو حنیفہ کی کر لے، کسی کی بھی کر لے پیروی، کوئی دقت نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن توحید اور قرآن اور سنت، اس کے بعد فقہی مسائل آپ کدھر بھی لے کے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن افسوس بس یہی ہے نا کہ آج ہمارے معاشرے میں اختلافات بہت ہیں نا، کوئی کہتا ہے شیعہ حق پہ ہے، کوئی کہتا ہے سنی حق پہ ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی صحیح ہے، کوئی کہتے ہیں کہ آپ دیوبند صحیح ہے، کوئی کہتے ہیں وہ صحیح ہے، کوئی کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اس طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو ہر اختلافات کا جو توڑ ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ سارے اختلافات اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے ہیں جب انسان قرآن اور سنت کی طرف لوٹ آتا ہے، سب کچھ اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے، وہ اچھے اور برے کا فرق بھی جان جاتا ہے۔ تو سارے اختلافات کو کدھر لوٹا دینا ہے؟ قرآن اور سنت کی طرف، چاہے ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی اختلافات ہیں، اور چاہے ہمارے کوئی بھی شریعت کے اختلافات ہیں، چاہے ہمارے کوئی بھی دینی اختلافات ہیں، ہر چیز کو قرآن و سنت کی طرف لوٹا دینا ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ ہمیں قرآن اور سنت سے لینا ہوگا بس۔ تو لیکن اس سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے کتاب کو چھوڑا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ ہم صحیح حق پہ ہیں، دین پہ ہیں، صحیح رستے پہ ہیں، جو یہ رسول لائے ہیں یہ تو بالکل ہی سراسر غلط بات لائے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اختلافات کیا اور وہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ آیت 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے تھے؟ انہیں تنگ دستی تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اسلام اب ایک ایسی راہ ہے جو پھولوں کی سیج ہے یا پھولوں بھرا راستہ ہے جس پہ چل کر انسان بہت اسموتھلی سے زندگی گزار لے، بلکہ اس راہ میں بڑی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اسلام نہیں دیتا ہے، اللہ نہیں دیتا، بلکہ لوگ تمہارے اس نظریے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ دشمن بن جاتے ہیں تمہارے ساتھ، اور بھی وہ دشمنی نکالتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کو کسی نہ کسی طرح تنگ کیا جائے، اس پر جبر کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ اس لیے اسلام اپنانا بڑا آسان ہے اور توحید کا نظریہ اپنانا بہت ہی آسان ہے، مگر اس پر قائم رہنا گویا کہ پوری دنیا کے ساتھ دشمنی لینا ہے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کا دشمن ایک نہیں ہے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ابلیس بھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کے بغیر اسلام کو پرکھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت نازل فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم یوں ہی اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ کیسے بھی پریشانی آئے، کیسے بھی مشکلات آئے، کیسے بھی مشکل راستے اور مشکلات، بیماری، ازاری کچھ بھی آئے تو تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ تم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو تم نے کہا ہے
تم نے اقرار کیا ہے، تم نے عمل کیا ہے، اب تمہارے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے جائیں گے، اب تمہارے لیے سخت تکلیفیں لوگ لائیں گے، کیونکہ لوگ تو پسند ہی کرتے ہیں نا۔ شروع سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے کہ جس نے بھی ایک اللہ کی بات اور اتباع کی، یعنی کہ توحید کے جو علمبردار ہوئے، تو ایسا ہوا نہیں کہ لوگوں نے ان کو یوں ہی چھوڑا، وہ سخت سے سخت ہلا دیے گئے، سخت سے سخت ان کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ تو اس آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ سخت پریشانی میں مبتلا تھے، انہیں ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، وہ آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، اور یہ دور کافی طویل تھا، کافی طویل چلا آ رہا تھا نا۔ عمار بن یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اور بلال رضی تعالیٰ عنہ، خباب بن عرت، ایسے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے جس کی انتہا نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی بات مانی، ایک اللہ پر وہ ایمان لائے، اس پہ ڈٹ گئے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کے تو جو ہے ایسا ظلم کرا کہ ان کو شہیدی کر دیا گیا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی دھوپ میں لٹال دیا جاتا تھا، اور ان کو اس لیے ظلم کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، واحد یعنی احد، احد کہتے تھے۔ ان کا جو مالک تھا ان کو تپتی دھوپ میں لٹال دیتا تھا، تپتی ریت پہ، اوپر سے ان کے اوپر بھاری بھرکم چیز بھی رکھ دی جاتی تھی۔ خباب بن عرت کو بھی دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹال دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک اللہ کی بات اور ایک اللہ کی توحید پر وہ ڈٹ گئے تھے۔ ان کی مالکن ان کو تلواریں پورے جسم میں پہنا کر کے تپتے ہوئے انگاروں پر لٹال دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کی چربیوں سے وہ انگارے بھی بجھ جاتے تھے، یعنی کہ چربی ٹگل ٹگل کے جب انگاروں پر گرتی تھی تو وہ انگارے بھی بجھنے لگتے تھے۔ تو مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، یوں ہی نہیں آپ کو اسلام میں لوگ ایسے ہی نہیں رہنے دیں گے، ہر طرح سے آپ کی آزمائش آئیں گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے 3216، سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کے ذریعے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں طلب کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گڈھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے آرا لا کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا، اسے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا، لیکن یہ اذیت اس کے دین سے نہ روکتی، یعنی کہ اسے توحید سے نہ روکتی۔ اسی طرح کسی کی ہڈیاں اور پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا تھا، لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعا کے سے حضرت موت تک آئے گا، اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہوگا۔ یا صرف اس طرح سے یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، یعنی صحابہ سے کہہ رہے، جو صحابہ پہ اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔ پہلے کے لوگوں کو پہ تو ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ ان کے اوپر لوہے کے جو ہے کنگھی آرے چلا دیے گئے، لوہے کی کنگھیاں چلا دی گئیں، آرے چلا چلا کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اصحاب الاخدود کا بھی واقعہ آتا ہے، بہت طویل ہے لیکن آپ لوگوں کو ضرور شیئر کریں گے۔ صحاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کی قوموں میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے لیے کسی نوجوان کو میرے پاس بھیج دے، میں نے اس کو جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس کے پاس بھیجا۔ وہ جب جاتا تھا تو اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی درویش کی خانقاہ ملتی تھی، تو اس کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر جب وہ دیر سے جادو
گر کے پاس پہنچا تو وہ اس کی سرزنش کرتا تھا۔ نوجوان راہب سے شکایت کی تو اس نے تدبیر بتائی کہ جب تم جادوگر کے یہاں تاخیر سے پہنچو تو کہہ دو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر پہنچنے میں دیر ہو تو کہہ دو کہ جادوگر کے یہاں دیر ہو گئی۔ بہرحال ایک دن ایسا ہی ہوا کہ راستے میں ایک شیر ملا جس کے خوف سے سارے لوگ رکے ہوئے تھے۔ نوجوان نے سوچا آج اس بات کا موقع ہے کہ ہم آزما لیں کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہتے ہوئے شیر پر پھینکا کہ اگر آپ کے نزدیک راہب کا عمل جادوگر کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس کو مار دیجئے تاکہ لوگ جا سکے۔ شیر اس کے پتھر سے مر گیا اور لوگ چلنے لگے۔ اس نے آ کر راہب کو یہ ماجرا سنایا۔ راہب نے کہا، بیٹے آج تو تم کو مجھ سے بہتر ہوگے اور تم کو جو ترقی حاصل ہوئی وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ان قریب تمہاری آزمائش ہوگی، تو اگر ایسی نوبت آئے تو میرے بارے میں بتانا نہیں۔ چنانچہ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اس دعا سے اندھے اور مبروز یعنی کہ برس والے شخص کو صحت حاصل ہونے لگی اور وہ مختلف بیماریوں کا علاج کرنے لگے۔ یعنی کہ جو بچہ تھا وہ سب سیکھ رہا تھا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھوں کی روشنی اور برس والوں کو بھی اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک ہم نشین کو بھی اس کی خبر ہوئی تو جو نابینا تھا وہ ڈھیر سارا تحفہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر تو نے مجھے شفا یاب کر دیا تو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ نوجوان نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لہٰذا اب اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس معمول کے مطابق آ کر بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری آنکھ کس نے لوٹا دی؟ یعنی آنکھوں کی روشنی کس نے لوٹا دی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میرا سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور آپ کا رب تو اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ مجبور ہو کر اس نے نوجوان کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ کے حکم سے وہ نوجوان حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم اب جادو میں اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اندھے، برس زدہ اور ویسے شخص کو بھی صحت مند کر دیتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس بات پر اس کو اتنی تکلیف دی، بالآخر اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ راہب حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ تم نے اپنے دین سے باز آ جاؤ، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یعنی اس راہب یعنی وہ اس عیسائی جو توحید پر تھا اس کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا، اس سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھی دین حق کو چھوڑنے پر چھوڑ دے، اور وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا تو ان کو بھی اسی طرح آرے سے چیر دیا گیا۔ یعنی جس کی آنکھ ٹھیک ہوئی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا، جو راجا کا بہت قریب تھا، تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے کہ اس کے اوپر بھی آرا چلا دیا گیا۔ پھر وہ جو نوجوان لایا گیا، یہی مطالبہ اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے بھی یہ انکار کیا تو بادشاہ نے اس کو اپنے دربار کے ایک گروپ کے حوالے کر دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی یہ اپنے دین کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہیں سے پھینک دینا۔ چنانچہ لوگ اس کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب منصوبہ کے مطابق اس کو پھینک دیا جاتا کہ اس نے دعا کی، اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشیت کے مطابق ان کے مقابلے میں میرے لیے ہو جائیں۔ چنانچہ پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ وہ سب کے سب گر گئے اور یہ چلتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہیں کیا ہوا؟ نوجوان نے کہا، ان کے مقابلے میں میرے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کچھ اور لوگوں کے حوالے کیا تو اس کو ایک کشتی میں لے جا کر بھی سمندر پھینکنے کا حکم دیا، اور اگر اپنے مذہب سے وہ لوٹ آئے تو پھر اس کو جو ہے تم ٹھیک ٹھاک جو ہے لے آنا، یعنی اپنا وہ دین چھوڑ دے تو اس کو لے آنا، اگر وہ دین نہ چھوڑ تو اس کو سمندر کے بیچ میں پھینک دینا۔ تو یہ لوگ سب لوگ اسی کے راجا کے کہنے کے مطابق اس نوجوان کو لے کر اس سمندر کے بیچ میں گئے تو نوجوان نے پھر وہی دعا کی، چنانچہ الٹے وہی لوٹ گئے۔ یعنی کہ جو لوگ کشتی پر بیٹھے تھے وہی لوگ اس
اسی جگہ ختم ہو گئے، مر گئے، اور یہ چلتے ہوئے بادشاہ تک پہنچ گیا، یعنی کہ نوجوان واپس سے اس بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ نوجوان نے کہا ان کے مقابلے ہمارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا میں جو تدبیر بتاتا ہوں جب تک آپ نے یہ نہ کرے آپ مجھے مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں اور مجھے سولی پر چڑھائیں، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالے، اس کو کمان پر رکھیں اور کہیں اس اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے، پھر تیر مجھ پر پھینک دے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر اس کی کنپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ بول اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ آپ جس بات سے ڈرتے تھے وہ تو ہوئی اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اس نے سڑک کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی سی سرنگ کھدوائی، بہت بڑا سا گڈھا کھدوایا، اسے آگ سے بھڑکایا اور حکم جاری کیا کہ جو لوگ اسلام سے واپس نہ ہوں گے ان کو اس میں جھونک دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک عورت نے اپنے بچے کے ساتھ آئی، وہ ذرا سی جھجکتی ہوئی بچے نے اس سے کہا میری ماں تو صبر کر، تو حق پر ہے، اور وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں کود گئی۔ آپ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ختم کر دیے گئے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، طویل حدیث ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، 3005 اس کا نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام جو ہمارے پاس آج پہنچا ہے لوگوں کی بڑی بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، اور جب کوئی توحید پر ایمان لاتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ آزمائے گئے۔ الباسا سے مراد فاقہ ہے، وذرہ سے مراد جسمانی بیماریاں ہیں، وزلزلوا یعنی سخت ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب نے کہا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو سب سے زیادہ جس کی آزمائش ہوتی ہے، سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ہی گڈھے میں یعنی کنویں میں پھینک دیا تھا، آزمائش آئی نا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتیں دی تھی، مال، اولاد، ہر چیز، پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز چھین لی، ہر چیز ان سے لے لیا۔ اس حال میں بھی اللہ کا وہ شکر گزار رہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ ان کی ایسے ڈیسیز ہوئی تھی کہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے لوگوں نے لے جا کے ان کو گاؤں کے باہر پھینک دیا، تبھی اللہ کے شکر گزار تھے، بہت اللہ کے شکر والے بندے تھے ایوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، نمرود نے حکم دے دیا کہ یہ توحید پہ ہے تو ان کو آگ میں جلا دو، وہ آگ 2-3 مہینے تک بھڑکائی گئی، اس لیے کیونکہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لائے تھے نا، توحید کے علمبردار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو آزمائش تو آئے گی، بڑی بڑی انبیاء پر آئی، کیونکہ انبیاء کا جو ایمان ہوتا ہے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان کے مرتبے بھی بہت بلند ہوتے ہیں، اور پھر جو بھی ایمان لائے گا ان کو آزمایا جائے گا۔ متى نصر اللہ، تو یہاں سے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حق کے منتظر تھے، وہ حق کے انتظار میں تھے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد تو بہت ہی قریب ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن ان کے ساتھ آتی ہے جو ایمان والے ہیں، جو توکل علی اللہ کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں توحید پر۔ تو کہتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، جو تکلیف والا، جس کو مار کے ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی جیسے ایک چیٹی کے کاٹنے کے برابر۔ دنیا والوں کو بہت لگتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہوئی، بہت مصیبت سے مارا گیا اور فلا فلا، لیکن اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچتی جیسے کہ ایک سوئی پن چبھ گئی بدن میں، یا ایک کسی چیٹی نے کاٹ لیا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیت بھی پوری ہوئی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو اس کے مفہوم سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ ایمان جو بھی لائے گا، ایمان میں جو بھی داخل ہوگا ضرور آزمایا جائے گا، تو اس آزمائش کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔
تیار رہنا ہے کس طرح سے، وہ آیت نمبر 216 میں دیکھیں گے ہم لوگ. آیت 215 دیکھیں. یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرنا ہے وہ ماں باپ پر، قرابت داروں والوں پر، اور یتیم اور مسکینوں پر اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے کہ کیا خرچ کریں، تو انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ کیا خرچ کرو گے اور کہاں خرچ کرو گے. صحابہ کرام سوال کا ذکر فرمایا اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ انہوں نے خرچ کیا کرنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو خرچ کہاں کرنا ہے. ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، یعنی جو بھی چاہو خرچ کرو، مگر وہ حلال طریقے سے ہو، حلال مال سے ہو، حلال چیز سے ہو، کمایا گیا ہو. حرام کے مال سے خرچ کرنا وہ قابل قبول نہیں ہے. اور خرچ کرنے کی جگہ بتا دی، یعنی کہ جو آپ کا حلال چیز ہے، جو آپ کی جائز مال ہے، اور چاہے وہ تھوڑا ہی سا ہے، اس حلال پیسوں میں سے خرچ کرنا ہے، حلال مال میں سے خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرنے کی جگہ بتا دی کہ تم خرچ کرو گے. سب سے پہلے جگہ کہاں بتائی ہے؟ والدین کا ذکر آتا ہے. والدین سب سے زیادہ مستحق ہیں اس کے مال کے، اس کے جان کے، اپنے بچوں کے. یہاں پر سب سے پہلے جو ان پہ خرچ کرنا کو کہا جا رہا ہے تو وہ والدین ہیں، کیونکہ والدین اپنی زندگی کی ساری قربانیاں دے کر اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں. ساری قربانیاں کرتے ہیں نا. راتوں کو جاگتی ہیں مائیں، اور 9 مہینے پہلے تو کوک میں لیے رہتی ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں، مشقتوں سے پال پوس کی بڑا کرتی ہیں. لیکن افسوس یہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو بچے اور بیٹے خاص کر کے ایسے بدل جاتے جیسے کہ وہ بیٹے اپنے کبھی تھے ہی نہیں. وہ تو ایسے ہو جاتے جیسے وہ اسی بیوی کے ہمیشہ کے تھے. بیوی کا حق تو اتنا زیادہ ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا ان کو حق نہیں معلوم ہوتا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ. یہ مسلم کی روایت ہے، 2548 نمبر ہے حدیث کا. یعنی 3 حصہ، 3 جو ہے حسن اخلاق کا جو حقدار ہے وہ ماں ہے، پھر 1 حصہ باپ ہے. آپ سوچیں کہ والدین کے کتنے زیادہ حقوق ہیں. تو سب سے زیادہ جن پہ خرچ کرنا ہے سب سے پہلے وہ والدین پہ ہے خرچ کرنا ہے. والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. پھر اس کے بعد قرابت داروں پہ خرچ کرنا ہے. قرابت دار یعنی اقربین جو ہمارے ہیں، چاہے ہمارے بھائی بہن ہیں، چاہے ہمارے دیور جیٹھ یا نند ہیں، جو بھی ہیں قریبی جو رشتہ دار والے ہوتے، جو ایک ماں کے پیٹ سے جنے میں ہوتے ہیں نا، یعنی سگے والے، تو وہ اقربین میں سے آتے ہیں. یعنی خالہ، ماموں وغیرہ بھی اسی میں آ جاتے، چچا، بڑے ابا اور پھپھو بھی اسی میں آ جاتی. ان پہ خرچ کرنا ہے. کب خرچ کرنا ہے؟ ہر وقت نہیں، جب ان کو سخت ضرورت ہے. کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مصیبت کسی پہ آ گئی تو ان پہ خرچ کرنا ہے. کیونکہ ان پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ پہلا تو ہے کہ اس نے صدقات کیا، اور دوسرا کیا؟ اس نے صلہ رحمی کی ہے. دگنا اجر ہے. قرابت داروں پر خرچ کرنے سے بہت زیادہ اجر ہے، اور بھی دگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے. تو قرابت داروں پہ خرچ کرنا ہے، اور خوشی خوشی بھی خرچ کر دے. کبھی خوشی کے موقع ہے تو ان کے لیے تحفے تحائف لے جائے اور خوشی کرے، خوشی کے ان کے دعوتیں وغیرہ بھی کرنی چاہیے آپس میں قرابت داروں کی نا. جہاں پہ بہت زیادہ اختلافات پڑے ہوئے ہیں تو آپس میں خوشیاں منائیں، بلائیں، دعوتیں کریں. کیونکہ آپس میں ملنے جلنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ رشتوں کی اچھی بانڈنگ ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے، خوبصورتی بڑھتی ہے رشتوں کی. دعوت کرنے سے، کھانے سے، ایک ساتھ مل جل کر کے انسان جب کھانا پینا کھاتا ہے اور پھر باتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کی پریشانی سنتا ہے، مشکل سنتا ہے، اس میں بھی محبتیں بڑھتی ہیں. تو قرابت داروں پہ خرچ کرنا ہے، اور جو بھی ان کی ضرورت ہے ان کو ضرورت کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر ان کو تحفے تحائف اور گفٹس وغیرہ بھی پہنچانا ہے.
اور اپنے حساب سے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ادھار قرضہ لے کر کے پہنچائے. جتنی آپ کی استطاعت ہے نا، کسی کو ایک کھجور کی بھی استطاعت ہے تو وہ ان کو پہنچا دے. اور یتامہ اور یتیموں پر خرچ کرنا ہے. سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوگا. آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا. صحیح بخاری 6005 اور مسلم 2983 میں اس کا نمبر ہے. اور مساکین مساکین پر خرچ کرنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 2986 میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفایت کرے، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو، اسے صدقہ دے دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے جو ہے کسی چیز کا مطالبہ کر سکے. یعنی ایسا شخص مسکین ہوتا ہے جو نہ اپنی استطاعت کو پورا کر سکتا ہے، یعنی کہ کھانا پینا یا گھر کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ نہیں پورا کر سکتا، اور نہ ہی وہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کے مانگ سکتا ہے. تو حدیث جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی وہ 1476 ہے، اور یہ مسلم کی حدیث تھی. تو ایسا مسکین جو اپنی ضروریات نہیں پورا کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی سے لپٹ چپٹ کے مانگ سکتا ہے، تو ان کو بھی دینا. مساکین کو پہچانے آپ لوگ کون مساکین ہیں آس پڑوس میں یا رشتہ داروں میں، تو ان کو خرچ کرے، ان کو دے. وابن سبیل اور مسافروں کو پہ خرچ کرے. مسافر کوئی بھی ایسے جو شخص ہے اور اس کو ضرورت ہے اور ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، ان کو بھی صدقات دینا ہے. اور کبھی کبھی کوئی جو ایسے مسافر ہوتے ہیں جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور ان کا سامان وغیرہ بھی چوری ہو جاتا ہے یا کچھ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو بھی انسان عطا کرے اور دے، ان کو پہنچائے، ان کی ہیلپ کرے. لیکن بس فراڈ لوگوں سے بچے، کیونکہ آج تو اکثر لوگ یہی نا فراڈ زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کہہ کے، سچ مچ کہہ کے یا جھوٹ موٹ کہہ کے، جو بھی وہ پروفیشنلی لوگوں کو باتیں بہانے بناتے ہیں. تو اس کی تحقیق کر لے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ خَيْرٌ، اور جو کچھ تم کرو گے نیکیوں میں سے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سے تو بڑھ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے نا، جو بھی نیکی کرنے والا ہے. آیت 216 بہت خوبصورت آیت ہے، بہت ہی اچھی آیت ہے. آیت دیکھیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر جنگ کرنا لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرض قرار دیا ہے. مکی دور میں مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ عفو درگزر سے کام لیجئے. ان کی تعداد کیونکہ کم تھی، گنتی کے 10-12 لوگ، بہت کم لوگ تھے جو شروع میں اسلام لائے تھے. ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان سے حکم دیا کہ آپ لوگ کیا کریں، صبر کریں، صبر کو لازمی کر لیں اور درگزر سے کام لیں. تو غزوہ بدر سے پہلے جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور مدینہ ہجرت کر گئے اور وہ پہلے کے مقابلے میں طاقتور ہو گئے، تو اللہ نے انہیں کہا جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے باپ کے لیے کہ اب آپ جنگ کیجئے. لیکن بعض صحابہ تھے، اب دن اچھے آ گئے، دن سکون میں آ گئے، توحید پر اب کوئی بھی تکلیفیں نہیں ہیں. مکہ میں رہتے تھے، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، انگاروں پہ جلائے جاتے تھے اور تپتی دھوپ پہ لٹال دیے جاتے تھے. اور جب توحید کی اب مدینے میں جب آ گئے تو
ویلکم ہے آپ کا، خوش آمدید ہے۔ سارا معاشرہ ہی اسلام والا تھا، سارا معاشرہ ہی توحید والا تھا۔ تو اب دن جب اچھے آگے، سکون کے آگے، لیکن کچھ صحابہ جو تھے، میں بلال اور خباب بن عارت، یہ تمام صحابی کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، جو بھی دوسرے صحابہ کی بات ہے، تو کچھ صحابہ تھے، تو وہ جب ان کو اچھے دن آگے، سکون کے دن مل گئے، تو پھر ان کو جو جنگ اور قتال کا حکم اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتے ہیں نا۔ آپ سے اور ہم سے بھی کہہ دیا جائے آپ اٹھیے تلوار لے کے اور چلیے جنگ میں، ہے نا، ایک دم سے انسان بالکل سٹپٹا جاتا ہے، ایک دم سے کیسے مرو یا مارو، اب ہم ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا نا، تمام طرح کی بات، تمام طرح کے ڈر اور تمام طرح کے خوف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی چیز ہو سکتا ہے تمہیں بری لگتی ہے، لیکن وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تمہارے اوپر تو کیا ہے، یعنی تمہیں وہ چیز جو سراسر ناپسند ہے، تمہیں تو قتال ناپسند اب آ رہی ہے نا۔ ایک وقت وہ تھا کہ تم کہتے تھے کہ ہمیں تو جنگ کا حکم دی، تب تو جنگ نہیں ہوتا، تب درگزر کا کام کہا گیا کریے، آپ جو ہے صبر کیجئے۔ اب کیا ہے، اب تمہیں جنگ کا جب حکم دیا تمہیں ناپسند ہو رہا، کیونکہ اس میں انسان کے بزنس لاسز ہوتے ہیں، انسان کی تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، اس میں انسان کو ہو سکتا ہے کوئی زخم لگ جائے اور وہ ٹھیک ہی نہ ہو، اعضا کٹ جائے، ہاتھ پیر کٹ جائے، لولا لنگڑا ہو جائے، اپاہج ہو جائے، یا اندھا ہو جائے، یا کانا ہو جائے، یا کچھ بھی ہو جائے، اعضا کٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ جب ہر آدمی فطری طور پر زندہ رہنے کی خواہش مند ہوتا ہے، یعنی کہ جب حالات بہت اچھے آگے بہترین ہو گئے، خوشحالی ہو گئی چاروں طرف، تو کیا ہے، اس طرح کا ڈر اس کے اندر آ گیا دل میں، اور اس میں اور جنگ و جدال میں کیا ہوتا ہے، مال خرچ ہونا ہوتا ہے، اہل و عیال کو چھوڑ کے سفر جنگ میں جانا ہوتا ہے، اور سفر کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں تو وہ الگ سے۔ جنگ تبوک میں کیا تھا، ایک ایک اونٹ پہ 40 آدمی اس کو بدل بدل کے یعنی کہ سوار کرتے ہوتے تھے، باری باری سے ایک آدمی بیٹھتا تھا۔ 15 دن کا لمبا سفر طے کیا صحابہ نے۔ سفری مصیبتیں بھی بہت سارے تھیں، کھانے پینے بھی نہیں صحیح سے ملتا تھا انسان کو، اور نیند تو الگ ہی ہے، نیند جو ٹائمنگ انسان اپنا جو سو جاتا ہے پھر اس میں نیند کی بھی قربانی دینی ہے، تمام طرح کی مصیبت و پریشانیاں ہوتی نا جنگ میں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، معنی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد میں جو مشقت سے تمہیں ناپسندیدہ کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے تو بہتر ہے، اس لیے کہ تم غالب رہو گے، فتح یاب ہوگے، غنیمتیں حاصل ہوں گی، اور اجر پاؤ گے، اور درجات کی بلندی ہوگی، اور اگر تم فوت بھی ہو گئے تو تم کیا ہوگے، شہید ہو جاؤ گے، شہیدوں میں تمہارا نام ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد میں جو مشقت تمہیں آئے اسے تم ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے درجات بلند ہوتے، تمہارے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین لگا، اور جو ہے بہت سارے جو صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں عشرہ مبشرہ کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملا، تو جہاد میں جنہوں نے اپنا بہت سپورٹ کیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں جو خطاب ملا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دے، ان کے لیے وہ اجر ہے تو کسی کے لیے اجر نہیں ہے۔ جو جنگ حدیبیہ میں جو گئے تھے حدیبیہ کے مقام پر، ان کے وہ درجات بلند ہوئے جو کسی کے نہیں ہوئے، جو بعد والے پھر 1,00,000 لوگ ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی، تو ان کے وہ مرتبے نہیں ہوئے جنہوں نے جنگ کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب ان کو سب طرف لوگ جو ہے پریشان کر رہے تھے، ان کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اسلام کے سپورٹ کے لیے، دین کے سپورٹ کے لیے۔ مصعب بن عمیر جب مکہ میں رہتے تھے اور مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ابھی مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں، اور مصعب بن عمیر جب جنگ احد میں جب وہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کا پرچم یعنی کہ ایک جو فلیگ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں تھا، جب ان کا ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں انہوں نے اس فلیگ کو پکڑا، پھر دونوں ہاتھ کٹ گئے تو ٹوٹے ہوئے جو بازو تھے، کٹے ہوئے بازو، اس سے ان کو پکڑا یہاں تک کہ ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن پرچم ان کے ہاتھ سے نہ گرنے پایا۔ یہ مسلمانوں کے جذبے ہوتے تھے۔
اگر ہمیں اور آپ کو بھی اگر کہا جائے کہ جہاد کرے، جنگ کرے، تو کیا تیار ہیں اس کے لیے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے چیزیں بات بالکل پتہ چلتی ہے کہ اگر جنگ اور جہاد کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہیں، اب جنگ جہاد کا جو ہے نا، کیا ہے جہاد؟ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے جہاد تو وہ جہاد نہیں ہے کہ انسان تلواروں سے نکل پڑے اور سارے جتنے بھی کفران اسلام ہے سب کو ختم کر دے، ایسا وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ جہاد کے طریقے بہت سارے آج ہیں۔ اپنے انسان نفس پہ جو قابو کر کے انسان اللہ کے آگے کھڑے ہو جائے، یہ بھی تو جہاد ہے۔ ہم ایک پیڑھی کو تیار کریں اور ایک ایسی نسلوں کو تیار کریں جو توحید کے علمبردار ہوں، اور سارا معاشرہ جبکہ کفر پہ کفر پھیلا ہوا ہو، تو یہ بھی جہاد ہے۔ نفس کے ساتھ مسلسل جد و جہد، یہ بھی جہاد ہے۔ چاروں طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ گناہ کریں، لیکن ہم گناہوں کا انکار کر کے انسان ایک اللہ کے دین کو بلند کرے اور دین پہ ڈٹے رہے، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن اور ہمیں جہاد سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ تلوار نکل کے باہر نکلیے اور اللہ کے دین کو بلند کیجئے، تو اس سے ہمیں پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں اس کی خواہش بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جو خواہش نہیں رکھتے ہیں، جو جہاد سے جن کا جو ہے بالکل ان کا بہت زیادہ کنارہ رہتا ہے، یا جہاد کے جن کے دل میں خواہش نہیں ہوتی، وہ ایک طرح سے نفاق کی ان کے اندر علامت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا، تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ صحیح مسلم 1910۔ اللہ اکبر، ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے دل میں یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اگر حکم آ جاتا ہے تو ہم جہاد کے لیے ریڈی ہیں، تیار ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی بھی نفاق کا ایک درجہ بھی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم میں سے جہاد کے لیے نکلو تو مطالبہ کیا جائے کہ تو جہاد کے لیے نکل پڑو۔ صحیح بخاری 2783۔ یعنی جہاد اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن نفیر یعنی لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ البتہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ 3 موقعوں پر قتال آدمی پر فرض عین ہے۔ جب آپ کو ایک حکمران یا سپہ سالار یا جب امام کسی شخص کو یہ تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنی کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ دوسرا وہ ہے جب کفار مسلمان کی کسی آبادی پر حملہ کریں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے، یعنی اپنا بچاؤ کرنا واجب ہے، اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کافی اسلحہ نہ بھی ہو تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں سے غرض جو کچھ ملے اس کے ساتھ لڑنا فرض ہے۔ اگر دانتوں سے کاٹ کھانا کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر اپنا دفاع واجب ہے۔ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکے یا سستی کرے تو قریب والی آبادی پھر اس کے بعد والی پر، حتیٰ کہ تمام اہل اسلام پر لڑنا فرض ہے، کیونکہ تمام مسلمان ایک ہی جسم کی مانند ہیں۔ تیسرا، جب دشمن سے مٹبھیڑ کے وقت مقابلہ ہو رہا ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ ان 3 صورتوں پہ فرض ہے انسان کی جہاد کرے۔ یعنی ایک تو سچویشن بتا دی کہ جب امام یا حکمران کہے کہ آپ نکلیے اللہ کے راہ میں، تو نکل پڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو خود کوئی مار رہا ہے اس لیے کیونکہ آپ توحید پر ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، تو کیا ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں مار دو، کاٹ دو، ہم ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مار دو، کاٹ دو؟ نہیں نا، اپنے آپ کو دفاع کرنا یہ بھی جنگ ہے، جہاد ہے، اپنے آپ کو بچانا جہاد ہے۔ اور آج ہمارا قانون بھی تو یہی کہتا ہے نا، انڈین لا کا اگر آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر آپ سامنے والے کو قتل کر دیں، مار دیں، تب بھی انسان کیا ہے، اپنے اس کو سیف کیا ہے۔ یہاں کی بھی جو ہے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس کی، جبکہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ان 3 موقعوں پر جہاد پھر فرض ہے۔
تو ہر مسلمان کے دل میں اس کا خواہش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اللہ نہ کرے وہ موقع آئے، اگر آتا ہے تو ہمیں جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں ڈرپوک قسم کا مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں تو نیڈر مسلمان بننا ہے کہ ایک مسلمان لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے، ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے آگے سپرد کر دینے والا، ہر چیز۔ اور یہ جو آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت جو ناپسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ہماری اپنی زندگی کے معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے، بچوں کے شادیاں نہیں ہوتی ہیں، یا ماں باپ ایسی جگہ شادی کرا دیتے ہیں جو بالکل وہ رشتہ پہلے پسند نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اللہ نے جب دیا ہے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین ہے، خیر ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہت بڑی شر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی کوئی سچویشن ہے، کچھ بھی انسان کو چاہا اور اس کو وہ چیز نہیں ملی، تو بس یہی آیت یاد کر لیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ چیز بہت پسند ہے لیکن اس میں ضرور کوئی نہ کوئی شر ہوگی، جبھی سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں نہیں دی۔ اور کوئی چیز جس کو ہم جو ہے ناپسند کرتے ہیں، جس کو ہم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دے دی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکری نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ کب انسان کو کیا چیز دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔